نوری وخلائق من نوری وانا من نور اللہ. خود خالق کہ کائنات کے محبوب ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے دن رات سورج چاند کہکشاں شبنم کائنات کی ذرے ذرے سے پہلے جب کچھ نہ تھا تو دو کی ذات تھی. ایک بنانے والی کی ذات تھی وہ ایک بننے والی کی ذات. اور خود میرے محبوب علیہ السلام فرماتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کائنات سے پہلے میرے نور کو بنایا اور پھر اس میرے نور سے تمام مخلوق کو اللہ نے بھی میرے نور سے بنایا. وہ انا من نور اللہ اور میں اللہ کے نور سے بنا. آدم علیہ السلام کی آمد سے پہلے 2000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمدی کو بنایا اور بنا کے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر میں اس محمد کو پیدا نہ کرتا میں چاند محبوب کی آمد کے لیے میں نے زمین بنائی آسمان بنایا فلک بنایا آسمان کو بنایا پھر آسمان کے اندر سورج لگایا پھر چاند چاند کی چاندنی پھر رات کے ستارے پھر دن کا اجالا پھر سورج کی گرمی روشنی. مقصد ایک ہی ہے کہ میرے محبوب نے دنیا میں آنا ہے. سرکار آ گئے بات ختم ہو گئی. سرکار آ گئے بات ختم ہو گئی. نبی آ گئے بس اب خوشی. اب بہت سارا کوئی ایک جملہ کوٹ کر لے. آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو سارے لوگوں کا یہ اشکال ہے. وہ اشکال یہ پیدا کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول کے دن جو خوشی جلسہ جلوس اور کہتے ہیں کہ سرکار کی آمد یہ خوشی بناتے ہیں اور 12 ربیع الاول ہی کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں. آنے کی خوشی ہے تو جانے کا غم کیوں نہیں بناتے. بہت سارے احبابوں نے فون کے ذریعے سے بھی کہا اور مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. یہ جملہ بڑا جو نوٹ کرنے والے سننے والے وہ بڑا سوشل میڈیا کا بھی زمانہ ہے. بڑی حیرت کی بات تعجب ہوتا ہے جن کو وضو کے فرض سے ہی معنی میں نہیں آتے ہو وہ لوگ دکانوں میں بیٹھ کے اس چیز کا ذکر کرتے ہیں. دکانوں مارکیٹوں میں دکانوں میں مکانوں میں کھیت کھلیانوں میں اپنی جگہ لوگ بیٹھ کے تذکرے کرتے ہیں کہ بابا یہ علم والوں کا معاملہ ہے یہ علم والوں تک چھوڑو. جس کو اللہ نے جس کام سے نوازا وہ کام بزنس میں بزنس کرے تجارت والا تجارت کرے نوکری والا نوکری کرے. یہ علم والوں کا معاملہ ہے یہ علم والوں تک چھوڑو. بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کو. دل دکھتا ہے جب لوگ مارکیٹوں میں بیٹھ کے ادھر ادھر باتیں کرتے ہیں. عجیب لوگ جشن مناتے ہیں جلوس نکالتے ہیں خوشی بناتے ہیں. تو قرآن میں فَلْيَفْرَحُوا اللہ فرماتا ہے اللہ کا فضل اور رحمت ملے. تو جمعہ پہ میرا یہی موضوع چل رہا ہے. 2 جمعہ سے جو حضرات جمعے کے دن سنتے ہیں آنے کی خوشی اور جانے کا غم. آنے کی خوشی تو منا رہے ہو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے. ان کے لیے بس آسان لفظوں میں حضور آئے بات ختم ہو گئی. سرکار آئے معاملہ ختم ہو گیا. سرکار جب آئے جب ابھی کیس پہ چڑھ کے شیطان سر پٹک پٹک کے رونے لگا. شیطان کے شاگردوں نے جو ان کے تھے انگلش میں کیا کہتے ہیں اسٹوڈنٹ جو تھے ان کے انہوں نے کہا ہمارے گرو استاد جی آپ اتنے پریشان رو کیوں رہے ہیں. بولے سر پھٹ رہا ہے کہیں درد سے میرا سر نہ پھٹ جائے. بولے مسئلہ کیا ہے. بولے آپ کو پتہ نہیں آج رات 11 تاریخ دن کی آنے والی 12ویں کی شب میں صبح شادی کے وقت آمنہ کے گھر میں ایک نور نکلا ہے. ایک نور آیا اور اس نور کی روشنی میں آمنہ خود فرماتی ہیں میں نے ملک شام کے چراغ گاہوں میں چلنے والے اونٹوں کو بھی دیکھ لیا ہے. ایسا نور ہے اور وہ نور والا نبی آیا ہے. سرکار آئے. بولے پھر رو کیوں رہے. بولے سب نبیوں کے پاس گیا
ملائک کے پاس جاتا رہا، کہیں بات بنتی رہی، کہیں بگڑتی رہی، مگر اب یہ ایسا نبی آیا ہے، اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، مگر یہ نبی نہیں ہے بلکہ یہ تمام نبیوں کا سردار ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہاں میری نہیں چلنی ہے۔ تو سرکار کی آمد میں سب سے زیادہ غم، سب سے زیادہ اگر کسی کو درد ہوا ہے، رویا ہے، پریشان ہوا ہے، وہ ابلیس ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں جی سرکار کی آمد میں خوشی اور جانے کا غم، تو شارکار میں بتا دوں، جانے کا غم وہ کرے جس کا کوئی جائے، جو لوگ میری حمایت کرے نہیں کرتے تو یہ میں اپنے نبی سرکار کی بات کرتا ہوں۔ کہتے ہیں آنے کی خوشی جانے کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں نے کہا جانے کا غم وہ منائے جس کا کوئی جائے۔ ہمارے سرکار گئے نہیں ہے، وہ زندہ ہے، مگر یہ ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو گئی ہے۔ آئی جی پی، ڈپٹی کمشنر یا کوئی چھوٹا بڑا ملازم ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، مگر جو ڈی آئی جی صاحب ہوتے ہیں وہ ڈی آئی جی ہوتے ہیں، جو ڈپٹی کمشنر صاحب ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے جب دوسری جگہ جاتے ہیں، کیا وہ جا کے وہاں ڈپٹی کمشنر صاحب دوسری جگہ جا کے کوئی تحصیلدار کے عہدے پہ تھوڑی ہوتے ہیں؟ ایسا کبھی ہوا ہے دنیا میں؟ کسی نے دیکھا ہے؟ ڈپٹی کمشنر صاحب یا کوئی بھی دنیا کا عہدے دار ہو، بڑا سے بڑا جج ہو، چیف جسٹس ہو، کوئی بھی ہو، وہ جس عہدے پہ ہوتا وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے، مگر رہتے اپنے ہی ہوتے تھے۔ اگر دنیا کا یہ قانون ہے تو دنیا کا قانون تو اللہ نے بنایا مصطفیٰ کے صدقے ہے۔ ارے جب اللہ نے محبوب کے صدقے میں دنیا کا قانون بنایا ہے تو مصطفیٰ کیسے جا سکتے ہیں؟ مصطفیٰ کا غم کیسے بنائیں گے ہم؟ وہ جب گئے ہی نہیں ہے، جب وہ گئے ہی نہیں ہے، وہ تو ٹرانسفر ہو گئی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ۔ اب وہ نبی کل بھی تھے، نبی آج بھی ہے، نبی قیامت کی صبح تک نبی ہی رہیں گے۔ ایسا نہیں ہے اشکال کہ جانے کا غم ہم نہیں بناتے بابا، کیونکہ بخاری کی حدیث ہے، حدیث مفتی سلیم نعیمی صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے اللہ کا شکر علماء ہے، مگر یہ ہمارے مفتی سلیم صاحب ایسے مفتی ہیں کہ کوئی تو جا کے ڈائریکٹ مولوی کورس کرنے کے بعد مفتی بن جاتا ہے، مگر یہ مفتی سلیم صاحب انہوں نے پہلے 30 پارے مکمل سینے میں بسائے۔ یہ حافظ قرآن بھی ہے، عالم دین بھی ہے اور مفتی اسلام بھی ہے۔ ہمارے مفتی صاحب بھی پہلے انہوں نے حافظہ کیا، پہلے انہوں نے حفظ کیا، اور ان کے ساتھیوں میں یہ بڑے عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ بے پناہ ان کی عمر رحمت برکت عطا، عمر جزری عطا فرمائے۔ بیٹھے دیکھیے حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی خیرکم حیاتی و خیرکم مماتی۔ آسان لفظوں میں بھائی دیکھو یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، یہ حدیث ہے، اور اس حدیث کا میں ان کو یہی جانے کا غم، آنے کی خوشی یہ لوگ بناتے ہیں۔ ہم الحمدللہ یہ مقدر کی بات ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ ہاں کوئی آنے کی خوشی میں جشن منا رہا ہے، کوئی جانے کے غم میں رو رہا ہے، اب یہ مقدر کی بات ہے بھائی، ہم اس میں تھوڑی کسی کو آبجیکشن لگائیں گے بھائی، اگر ہم تمہیں آبجیکشن لگاتے ہیں تم جانے کا غم بناؤ تو بناؤ، ہم تو آنے کی خوشی میں جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈے بھی لگاتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں، گاڑیاں بھی سجاتے ہیں، گھروں کو بھی سجاتے ہیں۔ جب ہمیں آبجیکشن نہیں ہے آپ کو کیوں آبجیکشن ہے؟ معاملہ ختم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا میرا حیات بھی تمہارے لیے بہتر، میرا ممات بھی تمہارے لیے بہتر، اور اللہ نے مجھے یہ اختیار دیا ہے میرا محبوب، چاہے دنیا کو پسند کر لو چاہے آخرت کو پسند کر لو، محبوب فیصلہ آپ کریں، اللہ نے اختیار دیا۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ بنایا کس نے؟ دنیا کو کوئی بادشاہ ہوتا ہے نا، اس کے وزیر ہوتے ہیں، ان وزیروں کو فلانے عہدوں پہ فائز کیا جاتا ہے، کوئی وزیر اوقاف، کوئی وزیر صحت، کوئی فلانا، کوئی وزیر داخلہ، کوئی فلانا۔ یہ بناتا کون ہے؟ بھائی جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اب ہم اپنے نبی کا اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ بنایا کس نے ہے بھائی؟ خالق کل نے آپ کو
मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके, दोनों जहां है आपके कब्ज़ और इख्तियार में। ये तो अल्लाह ने महबूब को ऐसा बनाया है। वमा आताकुमुर रसूल, अल्लाह फरमाता है ए दुनिया वालों मेरे बंदो, जो रसूल तुम्हें दे दे वो ले लो। जो रसूल देने वाला अल्लाह है, मगर अल्लाह कुरान में फरमाता जो रसूल दे वो ले। गोया कि अल्लाह ने महबूब को मुख्तार कुल बनाया है। और इसी तरह अल्लाह ने फरमाया महबूब मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, दुनिया पसंद कर लो या आखिरत पसंद कर लो। अल्लाह के हबीब मेरे आपके नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे मालिक कब्र में कितने सवाल, तो भाई बुखारी शरीफ में तो साथ एक ही सवाल साबित है, मगर कब्र में आप जो बाकी रिवायतों में के 3 सवाल होते हैं। तीसरा सवाल कब्र में क्या होता है इस इंसान के बारे में। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह मुझे आखिरत पसंद है, क्योंकि ये मेरा उम्मती जब कब्र में जाएगा ना तो ये घबराहट में बर्दाश्त नहीं करेगा, कब्र का अंधेरा पलेवर, इसलिए दुनिया को मैं तरजीह नहीं देता, मैं आखिरत को तरजीह देता हूँ। इसलिए अल्लाह ने महबूब को इख्तियार दिया। हम कल भी आने की खुशी में मिलाद मनाते, आज भी और क़यामत की निसार के चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के जहां में सभी ये ईद मनाते हैं। अब एक में शॉर्टकट करूं, मैं जुमे पे इंशाल्लाह बात करूंगा। जनाब ईदें तो 2 ही है साल में, ये तीसरी ईद कहां से आई? हमने कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया जिस दिन आदम अलैहिस्सलाम आए ना, आदम अलैहिस्सलाम के लिए जिस दिन वो आए उस दिन खुद ऐलान कि ईद है। और 2 ही ईद साल में। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जुमे का दिन जो है ना सय्यदुल अय्याम, ये ईदुल मुमिनीन, मुमिनों की ईद जुमे का दिन है। अब अगर साल में 2 ही ईदें हैं तो हदीस पाक में है कि जुमे का दिन ईदुल मुमिनीन है। अब महीने में 4 या 5 जुमा होते हैं, हिसाब लगाओ साल में कितनी ईदें हुई? 48 ईदें, और 48 ईदों में 2 ईदें और मिलाओ। अब जब साल की 50 ईदें हैं, एक ईद हम और मिला लेते हैं, तो जब इन ईदों से ऐतराज नहीं तो इस ईद पे क्यों ऐतराज है? क्या बात है। मगर इस ईद को ईद नहीं कहते हैं बल्कि ईद ईदन कहते हैं। और ये ऐसा जुमला है ईद ईदा कि ये ईद न होती तो कोई ईद न होती। इस ईद में हमारी दीद है, इस ईद में हमारी दीद है। अल्लाह ताला आपका आना हम सबका आना बेहतर कबूल फरमाए। जिन लोगों ने जिस तरह से भी जुलूस की शक्ल में माले जाने में हिस्सा लिया, जिन यारों दोस्तों ने, अहबाबों ने, गाड़ी वालों ने, दुकानदारों ने, बाकी लोगों ने, बच्चों बुजुर्गों ने, माओ बहनों ने, जितने लोगों ने हिस्सा लिया, अल्लाह तबारक व तआला सबको नबी की शफाअत नसीब फरमाए, कब्र में मैदान महशर में शफाअत नबी नसीब फरमाए, और जागते हुए ख्वाबों में दीदार नबी नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह सुन्नतें अदा करें, सुन्नतों के बाद नमाज अदा होगी, नमाज के बाद दुरूद सलाम होगा, इख्तितामी दुआ होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आखिर में इंशाअल्लाह ताला हमारे जो भी मैसेज होंगे वो इंशाअल्लाह ताला मैसेज बाद में और भी कुछ अहम पैगाम हैं, जैसे अपने बच्चों को नशा नवेशी से दूर रखो, इश्क मुस्तफा का जाम पिलाओ। ये जो नशा नवेशी है जिसके कुरान के अंदर भी जिक्र मौजूद है कि शराब हराम है, तो और तमाम जो है खबासत की माँ है, उम्मुल खबाइश शराब है, लिहाजा अपने बच्चों को जो है इश्क मुस्तफा का नशा पिला दो। आप अपने नबी से जोड़ो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, इस्लाम से रिश्ता जोड़ो। ये तमाम जो दुनिया के नशे में लथपथ है हमारे जवान जो भी हैं, इन नशाओं से बाज आ जाओ, तौबा कर लो। यही हम आज के इस अज़ीम शान मिलाद मुस्तफ़ा में, अज़मत मुस्तफ़ा में, विलादत मुस्तफ़ा में जवानों के लिए मैसेज देंगे, खुदारा और उनके वालिदैन तक हम ये मैसेज देना चाहेंगे। अपने घर का माहौल बनाओ, अपने घर का माहौल इस्लामी माहौल बनाओ, ईमानी माहौल बनाओ। अपने बच्चों पे जो है 24 घंटे हर वक्त नजर रखो, आपका बच्चा कहीं गलत सोहबत में तो नहीं जा रहा है, कहीं ऐसे यारों दोस्तों के साथ तो नहीं है जो दुनिया के नशाओं में लथपथ है। लिहाजा घर का माहौल दुरुस्त करें, अपने बच्चों को इन नशीली चीजों से दूर रखें, उस चीज पे चले जिस पे हमारे नबी ने 1450 साल पैगाम दिया, उस चीज को अपनाएं जिस चीज को इस्लाम हुक्म देता है, हमारा ईमान हमें सिखा ये पैगाम देता है, हमारा कुरान हमें ये दर्श
سے باز رہنا چاہیے. یہی آج کا میسج ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری آپ کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم.